ثمرات الاعواد والا لکھتا ہے کہ اجمع ارباب التاریخ علی ان علی اکبر کان اشبہ بجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کہتے ہیں بل کان شابہ اشبہ الخمسہ، فقط رسول اللہ کے مشابہ نہیں تھے، علی اکبر پنجتن کے مشابہ تھے. اس کتاب کا مصنف ہے، اس کا نام بھی علی ابن حسین الحاشمی النجفی ہے. واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک نصرانی تھا جو مسجد مدینہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے اس کا راستہ روکا کہ تم نصرانی ہو، مسجد میں ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. توجہ ہے جناب میری طرف آگے. تو اس نصرانی نے کہا کہ میں نصرانی تھا، اب میں نصرانی نہیں ہوں. مجھے خواب میں جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ جو دوسری شخصیت نورانی میرے ساتھ ہے، یہ خاتم الانبیاء ہیں، یہ آخری اللہ کے رسول ہیں. میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور اسلام لے کر آئیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں پاک رسول اور خاتم الانبیاء کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہو چکا ہوں. اب میں مسجد میں اس لیے آیا ہوں کہ اس نبی کے اہل بیت پہ، اس اہل بیت کے ہاتھ پہ بیعت کر کے تجدید اسلام کر لوں. تو لوگوں نے کہا اگر اہل بیت آپ کو چاہیے اس رسول کے تو جائیں حسین کے گھر. امام حسین علیہ السلام کا زمانہ تھا. وہ نصرانی جو مسلمان ہو چکا تھا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے. امام حسین علیہ السلام کو اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی. بیعت لینے کے بعد کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس رسول کی جس کو آپ نے خواب میں دیکھا زیارت کریں؟ اس نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ زیارت کریں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بچے کو بلایا، لیکن اس حال میں بلایا کہ اس کے منہ پہ نقاب ڈال دیا. جب بلایا اس کے بعد جب نقاب جو ہٹایا تو اس شخص نے جناب علی اکبر کو دیکھ کر گشی طاری ہو گئی اور زمین پہ گر گیا. امام حسین علیہ السلام نے پانی منگوایا، اس کے چہرے پہ پانی ڈالا گیا. جب اس کو ہوش آیا تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ اے شخص بتا میرا یہ بیٹا رسول اللہ کے مشابہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا اے واللہ اللہ کی قسم یہ ویسا ہی ہے جیسے میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. پھر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اذا کان عندک ولد مثل ھذا فتصیبہ شوکۃ ماذا تصنع. اگر تمہارے پاس ایسا بیٹا ہو اور اس بیٹے کو کانٹا لگ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میرا ایسا بیٹا ہو اور اس کو کانٹا لگ جائے میں تو مر جاؤں گا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اس اپنے بیٹے کو ایک دن آئے گا کہ دیکھوں گا کہ یہ میرا بیٹا ہوگا، دشمنوں کا لشکر ہوگا، چاروں طرف سے تلواریں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گی. ہاں عزاداران امام حسین یہ شبیہ پیغمبر علی اکبر علیہ السلام اتنا خوبصورت اتنا عظیم کہ وہ نصرانی کہتا اگر میرا بیٹا ہوتا میں کانٹا بھی برداشت نہ کرتا ہوں. میں کہوں کہ کس طرح سے ماں سیدہ لیلا نے اپنے بیٹے کے برداشت کیے ہوں گے ظلم، کس طرح سے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اوپر یہ وار برداشت کیے ہوں گے. شب عاشور گزری، انصار ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. جب سارے انصار شہید ہو گئے بنی ہاشم کی باری آئی تو مولا حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں سب سے پہلے جاؤں. 32 تاریخ والوں کے 32 فرد تھے اہل بیت علیہ السلام کے. امام حسین علیہ السلام کی چاروں طرف آ گئے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم سے پہلے میدان میں جائیں اور دشمنوں سے برسر پیکار ہوں. جناب علی اکبر نے عجیب انداز میں اپنے والد صاحب کا راستہ روکا. کہا اپنا چہرہ اپنے بابا کے قدموں میں رکھ دیا. کہا کہ بابا آپ کے بعد اس دنیا کے آپ کے بعد ایک طرفت عین بھی میں زندہ رہوں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. لا ابقانی اللہ بعدک طرفت عین. اے بابا آپ کے بعد ہم زندہ رہے یہ نہیں برداشت ہوگا. اچھا یہ واقعہ تھوڑے مختلف انداز اس وقت بھی ملتا ہے کہ جب جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے گئے. اجازت جب لینے گئے تو امام حسین علیہ السلام سے اجازت لینے میں اور رخصت ہونے میں دونوں روایت میں فرق. جب اجازت لینے گئے تو امام حسین علیہ السلام کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے
تو مولا علی اکبر علیہ السلام نے مولا حسین علیہ السلام سے اجازت لینے کے بعد اجازت لیتے ہوئے اپنا چہرہ امام حسین علیہ السلام قدموں میں رکھ دیا. تو مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے چہرے کو بلند کیا اور بوسہ دے کر کہا بیٹا آج کے بعد اپنا چہرہ میرے قدموں میں نہ رکھنا، یہ چہرہ میرے نانا کے مشابہ. میں کہوں مولا حسین اگر آپ اجازت ہی دیں گے تو یہ چہرہ ہوگا اور خون میں گلتان ہوگا. عظم اللہ اجورکم. نانا کا واسطہ دیا، مولا حسین علیہ السلام سے اجازت لی. مولا حسین علیہ السلام کہا جائیں اپنی ماں اور سیدہ زینب سے بھی اجازت لیں. اب جب اجازت لینے گئے ہیں سیدہ لیلا سلام علیہا سے اجازت لینے گئے کہ ماں مجھے اجازت دے. مولا حسین علیہ السلام نے تو اجازت دی. اجازت دیتے وقت مولا حسین علیہ السلام نے ایک جملے کہے کہ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو موت کی اجازت دیتا ہے؟ عظم اللہ اجورکم. سیدہ لیلا سلام علیہا کی بارگاہ میں آئے، سیدہ لیلا سلام علیہا سے کہا کہ مجھے اجازت چاہیے. شہادت کی اجازت لینے کے لیے گئے. معلوم تھا کس طرح سے اجازت لی جاتی ہے. جناب سیدہ لیلا نے بہت ساری گفتگو کی کہ ہمیں اس صحرا میں کس کے آسرے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، ہمارا آپ کے بعد کیا حال ہوگا. بہت ساری گفتگو کے بعد جناب علی اکبر نے کہا کہ کیا آپ یہ پسند کریں گی کہ حسین جو زہرا کا بیٹا ہے وہ شہید ہو جائے اور آپ کا بیٹا بچ جائے؟ اگر ایسا ہی ہوا تو بتا قیامت کے دن زہرا کو کیا جواب دیں گی؟ جیسا زہرا کا نام سنا سیدہ لیلا سلام علیہا نے کہا کہ میں اپنے الفاظوں کہا اے میری جان اگر 1000 جان بھی اللہ مجھے عطا کر دے میں زہرا کے لال پہ قربان کر دوں گی. عظم اللہ اجورکم. ہاں زدار امام حسین سیدہ لیلا سلام علیہا نے اجازت دی. اب جناب زینب سلام علیہا سے اجازت لینے گئے ہیں شہادت کی. سیدہ زینب نے ایک مرتبہ کہا اجازت نہیں ہے، واپس چلے گئے. پھر خیمے سے باہر پھر اجازت لینے گئے، دوسری مرتبہ کہا اجازت نہیں ہے. تیسری مرتبہ گئے سیدہ زینب سلام علیہا نے اجازت نہیں دی. جب چوتھی مرتبہ گئے تو سیدہ نے کہا میں اجازت نہیں دے رہی، بار بار کیوں آ رہے ہو؟ کہا اجازت نہ دو، ایک سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دے دو. سوال میرا یہ ہے کہ حسین جو ہے وہ زہرا کا بیٹا ہے اور میں آپ کا فرزند ہوں. کیسے آپ برداشت کریں گی کہ سیدہ زہرا سلام علیہا کا فرزند شہید ہو جائے اور آپ کا بیٹا بچ جائے؟ قیامت کے دن کیا جواب دیں گی؟ وہی بات جو جناب لیلا کو کہہ کر اجازت طلب کی، سیدہ زینب سے بھی یہی بات کہی. زہرا سلام علیہا کی یہ مظلومیت ہے. جیسے ہی زہرا کا نام آتا بیویوں نے اسے جناب علی اکبر کو اجازت دے دی. ہاں زہرا سلام علیہا علی اکبر جیسا بیٹا بھی شہادت کی اجازت مانگے تمہارا نام سن کر بیویاں اجازت دے دیتی ہے. جیسے اجازت ملی امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آئے کہ میں اجازت لے کر آ چکا ہوں، مجھے اب الوداع کیجئے. جناب امام حسین علیہ السلام نے مولا علی اکبر کو پاک پیغمبر کا لباس پہنایا، پاک پیغمبر کا عمامہ سر پہ رکھا، بالکل جنگی لباس تیار کر کر کہا کہ اب جائیں اور بیویوں سے الوداع کر لیں. یہاں پر جب معلوم ہو گیا نا بیویوں کو کہ مولا علی اکبر اس سب اجازت لے کر اور جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں، پہلے بیویاں الگ الگ خیمے میں تھی، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ اب اجازت لینے نہیں الوداع کرنے آ رہے ہیں، ساری بیویاں ایک خیمے میں جمع ہو گئی. جناب علی اکبر جب بیویوں کے خیمے میں داخل ہوا نا کوہرام برپا ہو گیا. کسی نے کہا کہ کیا اس طرح کے بیٹے بھی قربان کیے جاتے ہیں؟ جناب لیلا سلام علیہا کی 2 روایتیں میں بیان کرتا ہوں. جناب لیلا سلام علیہا نے بیویوں سے کہا اے بیویوں گواہ رہنا، اب سے صبح سے اب تک جو بھی شہید گیا ہے آپ نے سب کو دیکھا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کیا اکبر جیسا حسین ان میں کوئی تھا؟ کیا اکبر جیسا کوئی تھا ان میں؟
اور ایک اور روایت میں یہ تھی کہ جناب علی اکبر کو اجازت تو دے چکی تھی نا، کہا بیٹا اکبر میری ایک حسرت ہے، وہ حسرت یہ تھی کہ میں نے کچھ لباس سلوائے ہوئے ہیں نئے جو ابھی تک تم نے نہیں پہنے، میں چاہتی ہوں کہ ان لباسوں کو آپ کے جسم سے مس کر لوں۔ سیدہ نے وہ لباس اٹھائے، علی اکبر کی پیشانی پر مس کرتی گئی اور رکھتی گئی، ہاں یہ علی اکبر نے استعمال کر لیے۔ جناب سیدہ ام لیلہ نے الوداع کر لیا، بی بی زینب سلام اللہ علیہ الوداع کر لیا۔ آخری مرتبہ میں جناب سیدہ لیلہ سلام اللہ علیہ نے کیا کیا، وہ جو امامہ پہنا ہوا تھا نا، اس کا تحت الحنک کو اٹھا کر اس طرح سے موڑ دیا کہ جس طرح سے میت کو تحت الحنک بنایا جاتا ہے۔ جناب علی اکبر نے الوداع کیا، ابھی دروازے سے باہر نکلنے والے تھے، خیمے کا پردہ اٹھا تھا، پیچھے سے فضا نے کہا علی اکبر رک جائیں، پیچھے دیکھیں۔ جیسے علی اکبر نے پیچھے دیکھا، انوار خمسہ والے نے لکھا کہ جناب علی اکبر نے دیکھا بی بی زینب سلام علیہ پتھر سے سر پہ ماتم کر رہی ہے۔ اکبر رک جا، کوئی منہ پہ ہاتھ سے کر رہی تھی۔ یہ حسین بخش جاڑا نے بھی یہ پڑھا تھا، انوار خمسہ موجود ہے، پہلی مرتبہ کسی بی بی نے خون کا ماتم کیا، وہ علی اکبر کو وداع کرتے ہوئے بی بی زینب نے کیا۔ حاضر درن امام حسین، پھر علی اکبر جاتے، پھر واپس آ جاتے، کوئی دامن سے پکڑ کے کھینچ لیتی، کوئی کندھے سے پکڑ کے کھینچ لیتی، پتہ نہیں کس طرح سے کس بی بی کو گشت آئے۔ بس یہ ملتا ہے روایتوں میں، کوئی کہتا ہے کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا، کوئی کہتا ہے 17 مرتبہ پردہ خیمے کا اٹھا اور پھر گرا۔ ایک روایت لکھنے والے لکھا کہ 70 مرتبہ جناب علی اکبر کے آتے ہوئے پہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا، بہت گرا تھا۔ بیویوں سے الوداع کر کر امام حسین علیہ السلام سے کہا بابا اجازت دے دیں، اب میں میدان کی طرف جاتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو اسی گھوڑے پہ سوار کیا جس کو رسول اللہ استعمال کیا کرتے تھے جنگ میں، لباس بھی اللہ کے رسول کا، امامہ بھی اللہ کے رسول کی، تلوار بھی اللہ کے رسول کی، گھوڑا بھی پاک رسول کا۔ جب جا رہے تھے کہا بیٹا آہستہ آہستہ جانا، پیچھے دیکھتے دیکھتے جانا، میرے نانا کی صورت مجھ سے دور ہو رہی ہے۔ محلن محلن آہستہ آہستہ جانا، مجھے دیکھتے جانا۔ جناب علی اکبر رخصت ہوا، جب گھوڑے کو ایڑ لگائی، کچھ دیر کے بعد دیکھتا سنتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے، دیکھا تو مولا حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہا بابا اجازت بھی دے دی، مجھے رخصت بھی کر دیا، پھر میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا بیٹا اگر آپ جیسا کوئی بیٹا ہو کس طرح سے اپنے نانا کی شبیہ سے کوئی جلدی رخصت ہونا برداشت کرے گا۔ حاضر درن امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر گئے، مبارزہ پڑھا، بہت اچھی جنگ کی، 500 گھوڑے سواروں کو میمنہ کی طرف مارا، میسرہ کی طرف دوڑا دیا، بہت اچھی جنگ کر رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر روایتیں ہیں، ایک روایت ہے کہ خود جناب ام لیلہ دروازے کے خیمے پہ کھڑے ہو کر مولا حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، اور ایک یہ ہے کہ نہیں جناب فضا کو کھڑا کر رکھا تھا، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے اگر مولا حسین علیہ السلام کے چہرے پر غم طاری ہوگا ہم سمجھیں گے اکبر شہید ہو گیا۔ ایک مرتبہ ایسی گھمسان کی جنگ لگی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ علی اکبر کہاں چلے گئے۔ مولا حسین علیہ السلام کے چہرے پر زردی طاری ہوئی، جناب فضا سلام اللہ علیہ نے جناب لیلہ سلام اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ علی اکبر اب شہید ہونے والے ہیں، برداشت نہیں ہوا، بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگی یا راد یوسف الی یعقوب، یا راد اسماعیل الی حاجر، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، اے اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر مجھ سے ملا دے۔ جناب علی اکبر گھوڑے سواروں کو پچھاڑ دیا، مبارزہ طلب کیا۔ جب کوئی مبارزے میں مولا علی اکبر کے مقابلے میں نہ آیا، مولا علی اکبر واپس پلٹے، مولا حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے،
روایت کہتی ہے کہ مولا علی اکبر کا پورا چہرہ، پورا لباس خون میں رنگین تھا۔ یہاں پر آ کے مولا علی اکبر نے کہا بابا میرا دل پیاس سے پھٹا جا رہا ہے، پیاس قتل کی ادا جا رہی ہے، اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ نہ مانگنے والا علی اکبر نے ایک گھونٹ پانی کا سوال کر دیا۔ ہاں بڑی مشکل وقت میں ایک مشکل چیز کا سوال کر دیا۔ یہاں پر مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا زبان میں جو سب سے زیادہ مرطوب چیز ہوا کرتی ہے نا وہ زبان ہوتی ہے، ہر چیز خشک ہو جاتی ہے، زبان خشک نہیں ہوتی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا پانی تو نہیں، ہاں زبان میں کچھ رطوبت ممکن ہو کہ موجود ہو، ایسا کریں اپنی زبان میری منہ میں دے دیں، آپ کی زبان جو خشک ہو چکی ہے میرے منہ کی رطوبت سے گیلی ہو جائے، اس سے کچھ ڈھارس مل جائے۔ جناب علی اکبر اتنا پیاسا تھا کہ اپنی زبان جب اپنے بابا کے منہ میں دی فوراً نکال کے کہ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے۔ میں کہوں کہ مولا حسین علیہ السلام پتہ نہیں کتنے دن کا پیاسا تھا۔ تبھی تو جب بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہ کہیں خطبہ دیتی تو کہتا میرا بھائی پیاسا، میرا بھائی پیاسا شہید کیا گیا، میرا بھائی پیاسا شہید کیا، جہاں بھی ذکر کرتے میرا بھائی، تو نہ جانے کتنی شدید پیاس تھی مولا حسین کی کہ ہر جگہ پہ امام حسین کی پیاس کو یاد کیا گیا۔ یا حسین، جناب علی اکبر کو کہا کہ یہ انگوٹھی منہ میں رکھ لیں شاید تمہاری پیاس بجھ جائے۔ انگوٹھی رکھی، پیاس نہیں بجھی، پیاس نہیں بجھی۔ کہا کہ اس دنیا کا پانی آپ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اب ان قریب آپ کے نانا رسول اللہ کوثر کے جام سے سیراب کریں گے۔ کہا بیٹا آپ کی ماں گش میں پڑی ہوئی ہے، جلدی جائیں اس سے بھی دوبارہ الوداع کریں۔ جناب لیلا سلام اللہ علیہ دعا مانگتے مانگتے گش چلی گئی تھی۔ جب واپس آئے مولا علی اکبر نے اپنے گود میں رکھا اور اپنی ماں کو ہوش دلایا۔ اس ہوش دلانے کے بعد اللہ نے جب جناب سیدہ لیلا سلام علیہ کی دعا قبول کی نا، تاریخ والے لکھتے ہیں کہ اس دن سے لے کے جب تک خیمے نہیں جل گئے بی بی سجدے میں سبحان رب العالی پڑھتی رہی۔ اللہ کی تسبیح کر میرے بیٹے کی ایک اور زیارت مجھے کرا دی، میری دعا قبول کر لی۔ اس دعا کے اندر بھی بی بی نے یہ کہا کہ الہی بعطش الحسین، اے اللہ تجھے حسین کی پیاس کا واسطہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر جناب علی اکبر کو روانہ کیا۔ اب دوبارہ جنگ شروع ہوئی۔ یہاں پر جب غلبہ نہ پا سکے مولا علی اکبر علیہ السلام پہ تو ایک ملعون نے کیا کہ ایک زہر آلود تیر کو کسا اور جناب علی اکبر کی گردن کا نشانہ لیا۔ جب تیر زہر آلودہ مولا علی اکبر کی گردن پہ لگا نا تو اب ہاتھوں میں تلوار اٹھانے کی اور ڈھال اٹھانے کی طاقت نہ رہی۔ ہاتھ سے جیسے تلوار گری، ہاتھ سے جیسے ڈھال گری، ایک ملعون نے پشت سے زور سے نیزہ مارا۔ مولا علی اکبر گھوڑے کی گردن میں آ گئے۔ جب گردن میں آ گئے تو ایک ملعون نے گھوڑے کی آنکھ میں تیر مارا۔ گھوڑا خیموں کی طرف جاتا جاتا پھر آدھا کی طرف پلٹ گیا۔ اب جب مولا علی اکبر کے ہاتھ میں تلوار نہ رہی، دشمن جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا نیزے سے وار کرتا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھے تلوار سے وار کرتا۔ مولا علی اکبر کئی ٹکڑوں میں ہو گئے۔ مجھے نہیں ملتا کہ گھوڑے پہ کسی نے مولا علی اکبر کے سینے پہ پرچی ماری، مولا علی اکبر زمین پہ تھے کسی نے سینے میں پرچی ماری۔ یہ روایت ہے، میں نے خود نے پڑھی، استاد نے بتائی کہ جناب علی اکبر کے سینے پہ جو پرچی ماری تھی وہ کس طرح کی تھی۔ لکڑی کا اس کے اندر بھالا تھا، لکڑی کا گن ہتھیا تھا اور اس میں لوہے کی چوم تھی۔ کہا ایسی زور سے سینے میں ماری کہ لکڑی بھی اندر چلی گئی تھی اور وہ جو لوہے کا بھالا تھا وہ ہڈیوں کے بیچ میں پھنس گیا تھا، لکڑی باہر نکل آئی، بھالا نہیں نکلا۔ لکڑی میں خون دکھاتا ہوا آخر میں جب شام غرب ہوئی نا، مولا امام سجاد کے خیمے کی طرف اس شخص نے لکڑی کو بلند کر کے کہا یہ علی اکبر کے خون لگا ہوا بھالا ہے۔ مولا سجاد کو دکھایا،
جناب علی اکبر نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، بابا پہنچ گئے کسی بھی طرح، بابا پہنچ گئے۔ جناب علی اکبر سے کہا بیٹا سینے پہ ہاتھ رکھا ہوئے ہاتھ کو ہٹا لو۔ کہا بابا سینے میں بہت درد ہے، نہیں ہٹا سکتا، نہیں ہٹا سکتا، سینے میں بہت درد ہے۔ کہا بیٹا ہٹائیں، جو میں روایت پڑھی ہے وہی بتا سکتا ہوں۔ جب جناب علی اکبر کو مولا حسین علیہ السلام کہا بیٹا ہٹائیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کتنا بڑا زخم ہے۔ جناب علی اکبر نے جیسے ہاتھ اٹھایا، روایت لکھتی ہے خون کا فوارہ اٹھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يا حسين